السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب مطالعہ قرآن کی بک کا پیج نمبر 40 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 33 نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی اور وہی ہے خلق جس نے بنایا اللیلہ رات والنہارا اور دن والشمس اور سورج والقمر اور چاند کلن سب فی فلک یسبحون اپنے اپنے مدار میں تہر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے اور سورج اور چاند کو بنایا جو اپنے اپنے مدار میں تہر رہے ہیں۔ سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کی جگہ آ سکے اور نہ چاند کی مجال ہے کہ وہ سورج کی جگہ لے سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وما جہلنا اور نہیں دی لبشر کسی انسان کو من قبل کا اس سے پہلے الخلد ابدی زندگی۔ افئن متا تو اگر آپ انتقال فرمائیں، افئن تو اگر آپ متا انتقال فرمائیں، فہم تو کیا وہ الخالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر مشرکین مکہ جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوگا تو نعوذ باللہ ہم جشن منائیں گے، ہم خوشی منائیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کسی انسان کو اس سے پہلے بھی ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ جو انسان اس دنیا میں آیا اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے واپس جانا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مشرکین سے فرماتے ہیں تو کیا آپ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی انسان بھی نہیں آیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلن ہر نفس نے ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس جاندار کو اس دنیا میں پیدا فرمایا اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں بِالشَّرِّ برائی والخیری اور بھلائی میں فتنتاً آزمائش کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں جو خوشی یا غم تمہیں ملتا ہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو زندگی میں خوشحالی دیتے ہیں تو یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اس کے پاس دنیا میں ہر چیز موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر اور برائی میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس طرح سے آزماتے ہیں، وہ انسان کی آزمائش اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت وہ اپنی مصیبت پر کس طرح سے صبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ کہ بے شک اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اپنی مشکلات پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ وَإِلَيْنَا اور ہماری ہی طرف ترجعون وَإِلَيْنَا اور تم ہماری ہی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین سے فرماتے ہیں کہ تم بھی میری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ان سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں واپس دوبارہ جانا ہے۔ وَإِذَا اور جب رَأَکَ آپ کو دیکھتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا وہ لوگ جو کافر ہیں، ان یتخذوا تو اڑاتے ہیں آپ کا الا عضوا مذاق۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مشرکین دیکھتے ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔
احاذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبود کا ذکر کرتا ہے؟ احاذا الذی، کیا یہی ہے، یذکر جو ذکر کرتا ہے، آلہتکم تمہارے معبودوں کا، وہم بذکر الرحمن ہم کافرون، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر کے منکر ہیں۔ وہم، حالانکہ وہ ذکر کے الرحمن رحمان کے، ہم کافرون وہ خود منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، وہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے۔ سأریکم آیاتی، عنقریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ سأریکم، عنقریب میں تمہیں دکھاؤں گا، آیاتی اپنی نشانیاں، فلا تستعجلون، تو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو، فلا تم نہ کرو، تستعجلون مجھ سے جلدی کا مطالبہ۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو جلد باز پیدا کیا ہے اور وہ ہر کام میں جلدی کرتا ہے۔ اب مشرکین مکہ جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک تو ان کے نبی ہونے کی کوئی نہ کوئی نشانی مانگتے تھے، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اللہ کے عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، تو بتاؤ وہ عذاب ہمارے اوپر کب آئے گا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی ہیں کہ تم اس میں جلدی نہ کرو، بلکہ تم اس کے بارے میں جلدی نہ کرو۔ اب جب تمہارا وعدہ جو ہے وہ ایک نہ ایک دن پورا ہو کر رہے گا، لیکن اس وقت کیا ہوگا، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ،